اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے معاشرے میں انفرٹیلیٹی ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے۔ بہت سی فیمیلز حاملہ ہونے یا حاملہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں۔ وجوہات بہت ساری ہیں اور ہم ان سب کو ابھی تک نہیں جانتے ہیں۔ تاہم جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے افیکٹ ہونے والوں پر جسمانی اور ذہنی کیفیات میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا۔ What causes infertility in the first place؟ انفرٹیلیٹی کئی فیکٹرز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہارمون امبیلنس، پولیسسٹک اووری سنڈروم، اینڈومیٹریوسس، فزیکل بلاکیج، ناکافی ہارمون پروڈکشن، شارٹ لیوٹیل فیس، لیک آف لیوٹینائزنگ ہارمون، ہائی لیولز آف پرولیکٹین اور بھی بہت سی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ غذائیت کی کمی اکثر ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور جیسے مخصوص کیمیکل ایکسپوجرز بھی۔ اصل میں جتنا سوچا گیا تھا، مینوپاز سے پہلے عمر کم کردار ادا کرتی ہے۔ ایکسٹریم فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹس کچھ لوگوں کے لیے کام کرتی ہیں، لیکن بہت ہی جذباتی اور جسمانی طور پر ایگزاسٹنگ ہو سکتی ہیں، اور یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت ایکسپینسو بھی۔ بڑی خوشخبری یہ ہے کہ غذا اور لائف سٹائل چینجز سے فرٹیلیٹی میں زبردست فرق پڑ سکتا ہے، اور اکثر اس طرح کے دوسرے معاملات جیسے اضافی وزن یا پھر ایکسیس ویٹ، انرجی کی کمی، بلڈ شوگر کے مسائل، جلد کے مسائل اور انسومنیا جیسے ایشوز سے بھی مدد مل سکتی ہے۔ نیوٹریشن یہ اب تک کا سب سے اہم سٹیپ ہے۔ جدید دور میں بہت سارے لوگ زیادہ وزن کے باوجود غذائیت کا شکار ہیں۔ آپ کا جسم پریگننٹ نہیں ہو سکتا یا کنسیپشن کو ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا اگر اس کے پاس حمل کو برقرار رکھنے کے لیے بیسک بنیاد نہیں ہو۔ بہت سی فیمیلز پریگننسی کے دوران متنوع غذا نہیں کھاتی ہیں۔ وہ ضروری فیٹ اور پروٹین کی کنزمپشن کو نظر انداز کر دیتی ہیں، لیکن اس طرح کی خوراک رکھنا بہت ہی نقصان دہ ہے آپ کے جسم کے لیے، کیونکہ اس سے جسم کو ہارمون کی پروڈکشن کے لیے ضروری پروٹینز اور فیٹ سے محروم پڑ جاتا ہے۔ سم نیوٹریشنل ویز ٹو ہیلپ آپٹیمائز فرٹیلیٹی۔ پروسیسڈ گرینز اور دیگر پروسیسڈ کھانوں کے ساتھ ایڈکٹیو شوگر مطلب ٹیبل شوگر کو بھی اپنی ڈائٹ سے نکال دیں، جیسے کہ بریڈز، پاسٹاز اور کیک۔ اپنی ڈائٹ میں سبزیاں، پھل اور اسٹارچی فوڈز جیسے آلو اور اسکویش یعنی کدو کی کنزمپشن کو انکریز کریں، کیونکہ یہ بہت نیوٹرین ڈینس جانے جاتے ہیں اور یہ کاربوہائیڈریٹس کے ہیلتھی ذرائع ہوتے ہیں۔ اور کوکونٹ کا تیل، زیتون اور زیتون کا تیل، مکھن، گوشت، انڈے اور نٹس جیسے ذرائع سے غذا میں صحت مند فیٹس میں اضافہ کریں۔ اپنے پروٹین انٹیک کا بھی خیال کریں، خاص طور پر گوشت، انڈوں اور نیوٹرین سے ایڈیکویٹ پروٹین حاصل کر کے۔ پریگننسی کے دوران یہ ضروری ہے کیونکہ مناسب پروٹین حمل کی کچھ کمپلیکیشنز کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ بہت ساری سبزیاں کھائیں، خاص طور پر سبز پتوں والی اقسام جیسے لیٹیوس، پالک، بروکولی، گوبھی، کیلے، پتہ گوبھی اور سملر ویجیٹیبلز۔ کافی پانی پینا بھی بہت ضروری ہے۔ فرٹیلیٹی سمیت جسم کے اندر بہت سے فنکشنز کے لیے ہائیڈریشن اہم ہے۔ پریگننٹ ہونے کی کوشش کرنے سے پہلے اپنے انسولن لیولز کو قابو میں رکھنے کی تجویز کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس ٹائپ 2 ڈائبٹیز نہیں ہے، ایک ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ اکثر انسولن کے ریزسٹنس کو بڑھا سکتی ہے۔ پچھلے مینشن ہوئے طریقوں سے ڈائٹری فیکٹرز کو بہتر بنانے سے آپ کے جسم کو انسولن سے زیادہ حساس بنانے میں مدد ملے گی، جو دوسرے ہارمونز کی پروڈکشن اور جسم کے پراپر فنکشنز میں مدد کرے گا۔ زیادہ تر فیمیلز کے لیے صرف غذائیت ہی جسم کی فرٹیلیٹی کو انکریز کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ایک بار پریگننٹ ہونے کے بعد ان چیزوں کو جاری رکھنا چاہیے اور پراپر نیوٹریشنل انٹیک کو نہیں چھوڑنا ضروری ہے، جو کہ ان بورن بچے کی نشوونما کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ لائف سٹائل فیکٹرز۔ کسی بھی ڈاکٹر کو انکشاف کرنا چاہیے کہ سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ اور ہائی کیفین انٹیک جیسی عادات فرٹیلیٹی کو بری طرح سے خراب کر سکتی ہیں۔ لائف سٹائل میں اور بھی بہت سے دوسرے فیکٹرز ہیں جو اس میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، جیسے کہ لیک آف سلیپ، ایکسپوجر ٹو ہارمفل کیمیکلز، لیک آف ایکسرسائز اور ٹو مچ ایکسرسائز، ہائی اسٹریس لیولز، سرٹن میڈیکیشنز اور سپلیمنٹس۔ زیادہ تر طرز زندگی کے عوامل تھوڑی سی محنت سے ٹھیک کرنا بھی آسان ہے۔ فرٹیلیٹی کو انکریز کرنے والے کامن لائف سٹائل فیکٹرز یہ ہیں: گیٹنگ انف سلیپ۔ نیند صحت اور بہت سے ہارمونز کی پروڈکشن کے لیے ضروری ہے۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ کم میلاٹونن ہارمون، جس ہارمون سے آپ کو نیند آتی ہے، اور سیروٹونن لیولز میں شارٹ لیوٹیل فیز ہوتی ہے،
اوولوشن اور میسٹریشن کے درمیان کے وقت، اور اس کے نتیجے میں پریگننٹ ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ نیند کی کمی جسم میں ایڈرینالائن، کورٹیزول اور انسولین کو صحیح طریقے سے ریگولیٹ کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتی ہے، جس سے کنسیپشن مشکل ہو جاتا ہے۔ نیند کو ایک پرائیورٹی بنانا پریگننسی کے دوران بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دن کے وقت ایک نیپ لینا یا کچھ گھنٹے پہلے سونا اپنے نارمل بیڈ ٹائم سے۔ منیمائزنگ ایکسپوجر ٹو ہارمفل کیمیکلز۔ زیادہ تر ہاؤس ہولڈ کیمیکلز، پلاسٹک باٹلز اور روایتی کاسمیٹک اور بیوٹی پروڈکٹس کے ایکسپوجر کو محدود کرنا تجویز کردہ ہے۔ ایکسرسائزنگ۔ فرٹیلیٹی کے لیے مناسب ورزش کرنا ضروری ہے، لیکن بہت زیادہ کرنے سے اپوزٹ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ فیمیلز کو لائٹ ایکسرسائزز میں حصہ لینا مناسب سمجھا جاتا ہے، یعنی چلنا، دوڑنا یا برسک واک کرنا۔ بہت زیادہ موڈریٹ اور انٹینس ایکسرسائز اوولوشن کو روک سکتی ہے۔ تاہم اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو ویٹ لاس کرنے سے فرٹیلیٹی انکریز ہو سکتی ہے، لیکن بہت ہی کم باڈی فیٹ بانجھ پن کا سبب بن سکتا ہے۔ لمیٹنگ اسٹریس۔ شاید آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ اسٹریس لینا پریگننٹ ہونے کی کوشش کرنے کے دوران بہت برا ہے۔ اسٹریس کو کم کرنا ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے۔ جو باتیں ہم نے آپ کو پہلے بتائی ہیں وہ اسٹریس کو ریڈیوس کرنے کے لیے بہت مدد کر سکتی ہیں۔ میڈیسنل سائیڈ ایفیکٹس۔ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ اگر آپ جو دوائیں لے رہے ہیں ان سے اگر فرٹیلیٹی میں فرق پڑ سکتا ہے۔ اسٹیرائڈز اور اینٹی ڈپریسنٹس ایسا کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی دوسرے ہارمون افیکٹنگ یا ہارمون کنٹیننگ میڈیسن بھی ایسا سائیڈ ایفیکٹ پروڈیوس کر سکتی ہیں۔ سپلیمنٹس اینڈ ہربس۔ اگرچہ صرف ڈائٹ اور لائف اسٹائل اکثر بانجھ پن کو ختم کر سکتے ہیں، زیادہ تر لوگ سپلیمنٹس اور ہربس کی مدد سے بہتر یا تیز ریزلٹس دیکھتے ہیں۔ فش آئل ایک سب سے زیادہ اہم سپلیمنٹ جو فرٹیلیٹی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے وہ ہے اومیگا 3 کا مناسب انٹیک، جو ایک ڈیولپنگ بچے اور ہیلتھی پریگننسی کے لیے بھی بہترین ہے۔ وائٹامنس۔ بعض اوقات پریگننٹ ہونے کی کوشش کرتے وقت صرف غذائی تبدیلیاں ہی کافی نہیں ہوتی۔ جب کسی کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو ان کو لینا کنسیڈر کریں۔ وٹامن ڈی، خاص طور پر سردیوں کے دوران وٹامن ڈی کی کمی بہت عام ہے اور مجموعی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ریسنٹ اسٹڈیز نے پتہ لگایا ہے کہ لو وٹامن ڈی لیولز سے مسکیریج اور لو فرٹیلیٹی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اپنے وٹامن ڈی لیولز کو چیک کرنا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اگر آپ اس وٹامن میں ڈیفیشینٹ ہیں یا نہیں۔ وٹامن سی ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ۔ وٹامن سی میل اور فیمیل دونوں کے بانجھ پن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اچھا ہے۔ کنسیپشن کے ایک دن پہلے کم سے کم 2000 ملی گرامز کو کنزیوم کرنے کی کوشش کریں۔ فولیٹ ارلی پریگننسی میں کمپلیکیشنز سے بچنے کے لیے ضروری وٹامن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ آپ کی سیل ڈویژنز میں مدد کرتا ہے۔ کچھ ڈاکٹرز ایک دن میں 5000 مائکرو گرامز لینے کو ریکمنڈ کرتے ہیں، اور جو فیمیلز پریگننٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں ان کو کم سے کم ایک دن میں 2000 مائکرو گرامز لینا چاہیے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ بہت سے لوگوں کو سنتھیٹک فارم فولک ایسڈ کے استعمال سے تکلیف ہوتی ہے اور ان کو فولیٹ یا میتھی فولیٹ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ زنک سیل ڈویژن کے لیے بہت ضروری ہے، جس میں اسپرم کی پروڈکشن اور اوولوشن بھی شامل ہے۔ بی وٹامن کے ساتھ مل کر لیا جائے تو اور بہتر ہوتا ہے۔ سیلینیم جسم کو فری ریڈیکل سے بچانے میں مدد کرتا ہے اور اسپرم اور ایگ کی حفاظت کرتا ہے۔ سیل ڈویژن میں مدد کے لیے جانا جاتا ہے اور مس کیریج کو ہونے سے روکتا ہے۔ بی وٹامنس کی کمی ہر ایک میں عام ہے جو پروسیسڈ فوڈز، ریفائنڈ گرینز یا شوگر بہت کھاتے ہیں۔ بی وٹامنس کے لیولز کو انکریز کرنے سے لیوٹینائزنگ ہارمون اور فولیٹ سٹیمیولیٹنگ ہارمون میں اضافہ ہوتا ہے جو فرٹیلیٹی کو امپروو کرتے ہیں۔ اگرچہ بانجھ پن کو ایکسپیرینس کرنا تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ مناسب غذائیت کے انٹیک سے یہ یقینی طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ان غذائی ہدایات پر عمل کرنے سے صرف کنسیپشن سے ہی نہیں بلکہ آپ کے بچے کے ڈیولپمنٹ میں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی اوور آل ہیلتھ بھی امپروو ہوگی۔